السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل @اویس رجا۔ آج میں موجود ہوں بہار کے صوبے بھاگلپور میں، بھاگلپور جنکشن پر ہوں، اور آپ ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ایک درگاہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، اس کا مین گیٹ یہاں سے۔ میں بہار کے مظفرپور کے طرف سے آیا ہوں بھاگلپور جنکشن، جو میرے پیچھے دیکھ سکتے بھاگلپور جنکشن، اور یہاں سے پچھم کی اور آپ کو دکھائی دے رہا ہے درگاہ شریف، جو شاہبازیہ درگاہ سے مشہور ہے بھاگلپور کا۔ یہ مین گیٹ ایک دم پٹریوں کے بغل میں ہی ہے، اسٹیشن کے ایک دم جنکشن کے بغل میں، اور پٹریوں کے بغل سے گزرتی ہے بھاگلپور کا جن سیوا ایکسپریس بھاگلپور مظفرپور، جو بھاگلپور سے 2 بجے دن میں مظفرپور جاتی ہے اور رات کو 11 بجے مظفرپور سے بھاگلپور آتی ہے۔ تو ہم درگاہ کے طرف آ چکے ہیں، مین گیٹ کے طرف۔ بغل میں دکان وغیرہ، چادر وغیرہ، پھول کا، تبرک وغیرہ کا جو ہے، اور یہاں سے اسٹیشن بھی دکھائی دے رہا ہے، اور ادھر مارکیٹ جانے کا راستہ، اور یہ جو پچھم کی طرف راستہ ہے، اور یہ وہاں کا مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت مسجد، جو کالا اور سفید پینٹ کا لگا ہوا مسجد ہے، اور یہ وضو خانہ ہے، عورتوں کا وضو خانہ۔ یہ درگاہ 400 برس پرانا ہے۔ اس درگاہ کا نام شاہبازیہ درگاہ ہے۔ یہاں حضرت سلطان العافرین مخدوم شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے، جو یہاں پر آرام فرما ہے۔ مخدوم شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 956 ہجری میں ہوئی، اور ان کے والد کا نام مولانا شاہ محمد خطاب رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کے دادا حاجی خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا بخارا کے تھے، اور یو پی کے دیوا میں آ کے بس گئے۔ وہاں سے ہجرت کر کے بخارا سے آپ کی پیدائش دیوا کے یو پی میں ہی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ اپنے والد کے ساتھ، آپ کے والد بھاگلپور میں تشریف لائے۔ یہی مزار شریف ہے، اور بہت ہی خوبصورت مزار شریف، اور مسجد بھی ہے خوبصورت ہے۔ یہ مزار شریف کی پیچھے والی راستہ، آپ بہت ہی بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ آپ بھاگلپور، آپ کو سلطان العافرین مخدوم شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام شہباز محمد بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ بہت بڑے پائے کے ولی گزرے۔ آپ نے کم سے کم 102 سے حدیث شریف، حدیث کی کتابیں آپ نے لکھی ہے۔ وہاں کے بغل کا قبرستان، جو مسجد کے پیچھے والے راستے میں ہے، اور ان کے بارے میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کے ولادت سے پہلے جب حضرت شرف الدین احییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہار شریف میں ہے، ان کا مزار شریف، جب وہ حیات تھے تو اپنے مریدوں سے فرماتے تھے کہ وہاں کا وارث کون بنے گا۔ تو ایک دن آپ نے مذاکرہ کیا، اس مذاکرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ بھاگلپوری میں نے تو شہباز کو سونپا ہے۔ تو اسی سے پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے ولادت سے 200 برس پہلے ہی حضرت سیف الدین احییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہار شریف میں جن کا مزار ہے، وہ 200 برس پہلے جان گئے تھے کہ شہباز
جو سید بھی ہے وہی وہاں کا بھاگلپوری کا سلطان بنیں گے۔ آپ کی 25ویں پشت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ آپ سید ہے، سید گھرانے سے ہے۔ آپ بہت ہی باکمال ولی تھے۔ آپ کے نظر جس پر پڑ جاتی اس کا دل اور دنیا سنور جاتا تھا۔ آپ بہت ہی پڑھنے میں بہت ہی ماہر تھے۔ آپ بہت جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جس نے فتاویٰ عالمگیری میں جو بہت سے حضرات مولانا مفتی نے لکھنے کا سبب حاصل کیا، آپ ان میں سے تقریباً 50 سے 60 آپ کے مرید ہی تھے۔ آپ اکبر کے بیٹے سلطان جہانگیر کے پالے کے زمانے میں تھے، اور آپ جب بھاگلپور میں آپ کی روحانیت کی چرچا پورے دنیا میں پھیلی تو آپ کے روحانی سبق لینے کے لیے آپ کا سلطان جہانگیر کا بیٹا خرم، جو بعد میں شاہ جہاں نام سے مشہور ہوا، خرم آپ کی برگاہ میں ایک مرتبہ آیا۔ جہانگیر چاہتے تھے کہ خرم بادشاہ نہ بنے، اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ بادشاہ بنے، وہ اپنے داماد کو بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جب خرم آپ کے برگاہ میں آیا تو آپ سے دعا کی تفسیر کی۔ آپ نے کہا کہ تم تو سنت کے پابند ہی نہیں ہو تو تم بادشاہ کیسے بن سکتے ہو؟ اتنا کہا تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سنت کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو جیسے ہی آپ کی نظر ان پر پڑی تو ان کا جبہ بہت بڑا تھا۔ سنت کے حساب سے خرم جبہ نہیں پہنا تھا، تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ کینچی لاؤ، اور خرم کی قمیض کو کاٹ دیے نیچے سے، اور کہا کہ دیکھو تم بادشاہ کے بیٹے ہو، اس لیے اس کپڑے کا بھی واقعہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ زیارت کر لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کا جو وہاں پر موجود ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کا نالین پاک کا نقش ہے، جو پر حضرات لوگ وہاں پر پانی ڈال کر اور شفا کے لیے اس پانی کو لے جاتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ تو خرم کا وہ کپڑا کاٹ کر اس سے مدرسے کے بچوں کے لیے ٹوپی سلوا کے پہنانے کے لیے دے دیا جائے، اور اس سے خرم کا جو بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کا بھی عزت رہ جائے گا کپڑے کا۔ انہوں نے دعا کی تو دنیا نے دیکھا کہ شاہ جہاں ہی ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ انہی کی دعا کے بدولت خرم سے شاہ جہاں ہوا، اور جب شاہ جہاں بادشاہ بن گیا تو اس نے پورے بہار اور بنگال تک ایک دستاویز بٹھایا کہ یہ سب بنگال سے لے کے بہار حضرت شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا جائے۔ تو انہوں نے وہ دستاویز دیکھا اور آگ میں ڈال دی، اور انہوں نے قاصد سے کہا کہ ہم فقیروں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو عطا کرتے ہیں، کسی سے کچھ لیتے نہیں۔ ایک بار پھر شاہ جہاں آپ کے درگاہ میں آیا اور آپ سے دعا کرائی کہ میرے خاندان میں بھی کوئی پڑھا لکھا اچھا دنیائی تعمیل میں آگے بڑھے اور عالم بنے۔ تو انہی کی دعا سے